war on terror begins with Al-Qaeda. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. اسلام آباد سے خوش آمدید. میں ہوں معیز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC پاکستان. آج سے 11 سال پہلے امریکہ کے اندر 3000 لوگ 2 ٹاورز کے گرنے سے ہلاک ہوئے. 19 عربی ہائی جیکرز اس میں ملوث تھے. 4 جہاز انہوں نے ہائی جیک کیے. 2 انہوں نے ٹوئن ٹاورز میں مارے جو کہ آپ نے دیکھا ویژولز میں. 1 انہوں نے پینٹاگن کی دیوار میں مارا جس کے بھی ویژولز دنیا کے سامنے موجود ہیں. اور ایک فلائٹ 93 جو ہے وہ رخ کیا ہوا تھا وائٹ ہاؤس کی طرف لیکن اس کو گرا دیا گیا. آفیشیل لائن یہ ہے کہ اس کے اندر محب وطن شہریوں نے یہ بہتر فیصلہ کیا کہ وہ جہاز کو خود گرا دیں اور اس بات سے بچا لیں کہ ان کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ مر جائے. ان 19 لوگوں کی دہشت گردی اور ان 3000 لوگوں کی ہلاکت کے بعد امریکہ نے ایک فرنٹ کھولا جنگ کا جو کہ پھر ایک 2 ڈبل فرنٹ ہو گیا. عراق بھی اس کے اندر ایڈ ہو گیا. اس کے بارے میں ایک مذاق بھی تھا کہ جارج ڈبلیو بش نے جو القاعدہ اور عراق کی جوڑی بنائی ہے وہ اس لیے بنائی ہے اس لیے دونوں کے لفظ میں قاف ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی آپ جوڑ ڈھونڈ نہیں سکتے. آج اگر القاعدہ عراق میں ہے تو ہے لیکن جس وقت امریکہ گھسا تھا اس وقت وہاں پہ القاعدہ کا نام و نشان نہیں تھا. 40,000 پاکستانی جن میں سے 4,000 پاکستانی افسر. 2007 کے بعد جبکہ UN جو ہے وہ یہ مینڈیٹ ملا اسے کہ وہ کلیکٹ کرے کتنے لوگ مرے ہیں, اس کے بعد سے 2000 سے زائد امریکن فوجی مر چکے ہیں, 1000 سے زائد ISAF فوجی مر چکے ہیں اور افغان سویلینز 2007 کے بعد 11,000 سے زیادہ مر چکے ہیں اور 6,000 افغانی فوجی افغان کے جو فوج ہیں جو پولیس سروسز ہیں وہ بھی مر چکے ہیں. اور جب آپ یہ ان کے فگرز دیکھیں تو ایک فگر کا ایڈیشن آتی ہے کہ اس کے اندر وہ 10 لوگ بھی شامل ہیں جن کو ہم نے پہلے زخمیوں میں ڈالا تھا کیونکہ ان کے اوپر حملہ ہوا تھا. وہ 10 پولیس والے تو ان کو اٹھا کے جب ہسپتال لے کے چلے گئے تھے پھر ان کا علاج ہو گیا تھا, پھر وہ صحت یاب ہو گئے تھے تقریباً, پھر وہ واپس بیس آتے ہوئے ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور ایک بام پھٹ گیا ان کے گاڑی کے ساتھ تو وہ 10 بھی مر گئے. یہ ایک فٹ نوٹ ہے ایک ریسرچ جرنل میں. یہ صورتحال کریٹ ہوئی پوری دنیا کے اندر. افغانستان کے اندر امریکہ 2 ارب ڈالر فی ہفتہ خرچ کرتا ہے. اگر اس کو ریلیٹ کرنا ہے کیونکہ 2 ارب کہنا بہت آسان ہے تو اس کو ریلیٹ کچھ اس طرح کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی وفاق پورے سال کے اندر اس کے 11 ہفتے خرچ کرتی ہے. اس کے اندر سے ہمارے 18 کروڑ لوگ 19 کروڑ لوگ جو ہیں ان کے لیے ہماری وفاق چلتی ہے. ہمارا پورا ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ان کے 12 ہفتے افغانستان میں جنگ یا پھر 6 ہفتے عراق میں جنگ کیونکہ وہاں پہ 4 ارب ڈالر ہفتے یہ خرچ ہوتا ہے. لیکن وہ ہمارا آج موضوع نہیں ہے. آج ہمارا موضوع انسانی جان کی ضیاع بھی نہیں ہے, پیسوں کی ضیاع بھی نہیں ہے. لیکن ہم اگر آپ کو 3 خرب ڈالر خرچ کر چکا ہے امریکہ جو یہ اسامہ بن لادن کے اوپر یہ کہتے ہوئے کہ القاعدہ اسامہ بن لادن ایک ہی چیز 700 ہائیڈرا, ایمن الزواری, فراج البی, ان سب لوگوں کو ہم ماریں گے, خالد شیخ محمد اینڈ ہز ریلیشن شپ ٹو حافظ صدیقی. بٹ یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن 3 خرب ڈالر میں سے آپ کو اگر 1 خرب ہم دکھا سکیں, ہم اگر آپ کو یہ ویژولز میں دکھا سکیں تو $10,000 پھر $100 ملین پھر $1 بلین, یہ آپ کی اسکرین پہ بھی چل رہے ہوں گے, اور $1 ٹریلین. یہ آئیڈیا کہ $1 ٹریلین جو ہے وہ آپ کو اگر ویژولز ابھی نہیں آ رہے تو تھوڑی دیر میں ڈیورنگ دا پروگرام آ جائیں گے. 1 ٹریلین یہ اگر ویژول اب چل رہے ہیں یہ $10,000 کی گڈی ہے اور اس کے بعد اب جو آئے گی وہ $100 ملین کی گڈی آئے گی اور اس کے ساتھ ایک صاحب کھڑے ہوں گے جو کہ لال شرٹ میں ہوں گے. یہ ایک ایوریج آدمی ہے, 5 فٹ 11 انچ ان کی ہائٹ ہے. ان کے پاس اگر آپ $1 ملین رکھ دیں تو یہ اس طرح لگتے ہیں. اب اگر ان کے پاس آپ $100 ملین رکھ دیں تو وہ تھوڑا زیادہ ہو جاتے ہیں, تھوڑے امپریسو ہو جاتے ہیں. $100 ملین کی اب سلائڈ آئے گی, بعد $1 ارب کی سلائڈ آئے گی اور جو آخری امیج آئے گا وہ یہ سارے $1 ارب تو ٹھیک, آخری امیج ہے 1 خرب کا. یہ جو صاحب تھے یہ ابھی $1 ملین کے ساتھ, اب یہ $100 ملین کے ساتھ کھڑے ہیں. ہی اسٹینڈنگ ود $100 ملین. یہ $100 ملین ہیں $100 بلز میں. اور اب جس سلائڈ پہ آئیں گے وہ $1 ارب ہوگی جو زیادہ امپریسو ہے لیکن پھر بھی اتنی امپریسو نہیں ہے جو ہمارا آخری امیج ہے جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں جس کے بعد ہم کنورزیشن شروع کریں گے. یہ $1 ارب ہے. یہ ایسی 2 رقم کی کوانٹیٹیز جو ہیں وہ امریکہ ہفتہ وار افغانستان میں خرچ کرتا ہے اور ان کو اگر آپ 11-12 سے ملٹیپلائی کر لیں تو پاکستان کا پورے سال کا خرچہ ہے. وفاق کا, پریزیڈنسی, جتنے لوگ چیختے ہیں پریزیڈنٹ بجٹ, PM بجٹ, ایوری بجٹ انکلوڈیڈ, یہ خرچہ ہمارا ہے اگر اس کو تھوڑا سا ملٹیپلائی کرتے ہیں. دس از دا لاسٹ نمبر. یہ 1 خرب امریکن ڈالر ہے اور آپ کو اس میں وہ لال شرٹ والے آدمی اس لیے نظر نہیں آ رہے اس لیے وہ بالکل کونے میں ایک ڈیک کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ غائب ہو چکے ہیں. یہ
پوری ڈبل لیئر ہے $100 بل کے نوٹوں کی, 2 کریٹس ایک دوسرے کے اوپر سٹیکڈ ہیں. یہ وہ رقم ہے جو کہ امریکہ اس کے تگنا اس جنگ پہ خرچ کر چکا ہے, اسے ایک آدمی کو مارنے پہ خرچ کر چکا ہے جس کو ہم اسامہ بن لادن کہتے ہیں, جو کبھی CIA کے گرینڈ آفیشلز اور امریکن پریزیڈنٹس کے ساتھ تصویریں کھچایا کرتے تھے, پھر موسٹ وانٹڈ مین ان امریکہ, موسٹ وانٹڈ مین ان دا ورلڈ ہو گئے, اور آج عرب دنیا کے لیے وہ شاید شہید اور مجاہد ہیں کچھ لیے, اور باقی دنیا کے لیے ایک بہت بڑے سرطان جن کو مار دیا گیا. وہ پاکستان میں ملے, ایبٹ آباد میں ملے, ایک گیرسن کے بہت قریب ملے, اور یہ پھر سوال بھی بہت سارے اٹھے. ہم اگر آج کا کانورزیشن 9/11 کا افیکٹ ڈالرز میں نہیں, 9/11 کا افیکٹ ہمارے اوپر. پاکستان ایک ایسا ملک تھا کہ جہاں پہ شہروں میں, اسلام آباد ایک ایسا شہر تھا جہاں پہ دیواریں جو ہیں وہ آپ کے گھٹنے تک یا آپ کے ویسٹ تک آتی تھیں, اور لوگ جو ہیں وہ باغات کے بارے میں بڑی باتیں کرتے تھے کہ یہ بہت خوبصورت ہے اور میرے گھر سے یہ نظر آتا ہے. اور اگر آپ آج کوئی صاحب وثوق آدمی ہیں اسلام آباد میں, تو آپ کے گھر سے گراؤنڈ فلور سے کم از کم صرف آپ کی دیوار نظر آتی ہے. اور اگر آپ کہیں جاتے ہیں جہاں پہ اچھی جگہ ہے اگر دیکھنے کو, تو وہ بھی آپ کو اوپر جا کے دیکھنا ہوگا. اٹ از سیکیورٹی اسٹیٹ, ہماری سیکیورٹی اسٹیٹ کا ایک سیکیورٹی کیپٹل. اپنے مہمانوں کو انٹروڈیوس کرتے چلیں. آج ہم بات کر رہے ہیں 9/11 کے حوالے سے. فرسٹ آف آل ڈاکٹر محیط پیرزادہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سر, PTV کے ڈائریکٹر ورلڈ افیئرز, تھینک یو. سعید غنی صاحب, سینیٹر فار دا پیپلز پارٹی. ہمارے آج کے سیاستدانوں کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ساری آپ کے اوپر ہے, آپ کو سیاست کو ایکسپلین کرنا ہے, صرف ابھی کی سیاست نہیں بلکہ the negotiations with the Americans that have happened over the past 11 years. اور ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں ظفر ہلالی صاحب, ایمبیسڈر فار پاکستان, جن کو میں میرے خیال سے مجھے کم از کم ان کو تعارف نہیں کرانا چاہیے, کیونکہ ان کا تعارف مجھ سے ہے اگر تو میرا تعارف ان سے ہے. میں نے کم از کم 20 شوز ظفر ہلالی صاحب کے ساتھ اسی موضوع پہ کر چکا ہوں. ایمبیسڈر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس سر, تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز ڈبیٹ. اگر پیرزادہ صاحب آپ سے میں شروع کروں, مطلب ڈائریکٹر ورلڈ افیئرز اینڈ یو آر کنسیڈرڈ این ایکسپرٹ آن دس, آپ نے کچھ بہترین بہت عمدہ پروگرامز کیے ہیں اس ایشو پہ, پاکستان کو بدلتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہے, ہم سب نے دیکھا ہے. سر پھنس تو گئے, جنگ چاہے ان کی ہو, لوگ ہمارے مر رہے ہیں, نکلے ہیں کیسے؟ مجھے بہت ہی مشکل سوال ہے, جتنی آسانی سے آپ نے یہ سوال کر دیا, یہ بہت مشکل سوال ہے, اور اس سوال کا تعلق تھوڑا سا پیچھے کازز کے ساتھ بھی ہے. دیکھیں 9/11 کے جو بنیادی کازز تھے وہ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں تھے. ایک تو بہت بڑا کاز اس کا مشرق وسطیٰ کی وہ سیاست, وہ پولرائزیشن تھی, جہاں امریکہ اور اسرائیل ایک طرف, اور عرب سینٹیمنٹ جو ہے یہ پیلسٹینین سینٹیمنٹ جو پوری عرب دنیا میں ایک سینس آف ہیوملیشن کہ ہمیں مارا پیٹا گیا ہے, ہمیں ختم کیا گیا ہے, ہم سے ظلم ہوا ہے, ستم ہوا ہے, وہ اس میں تھا. یہ ہمارا ایموشن نہیں تھا. 9/11 ایک پاکستانی ایموشن نہیں تھا, 9/11 ایک افغان ایموشن بھی نہیں تھا. لیکن جب 9/11 ہوا تو مسلمان دنیا نے یہ کہا کہ جی ہمارا تو یہ کرنا نہیں ہے, یہ CIA یہ موساد کا ہے, اب تو کر ہی نہیں سکتے, یعنی ہمیں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے. یا وہ جو ایک اسلامسٹ موومنٹ چل رہی تھی اس کا بھی کوئی ایسا تھا کہ ابہام تھا یا ابلاغ نہیں تھا یا اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. لیکن امریکہ نے کیا کیا, امریکہ اور اس کے الائز نے, انہوں نے کہا جی کہ یہ ایکچولی ہیٹ فلڈ لوگ ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری فورن پالیسی کا مسئلہ تھا مشرق وسطیٰ میں, ہماری جو سیاست تھی, ہماری جو پاور پالیٹکس تھی اسلامک ورلڈ میں, اس کے نتیجے میں یہ ہوا. انہوں نے کہا جی یہ ہیٹ فلڈ لوگ ہیں, یہ جنگجو ایمان ہے, یہ جنگجو لوگ ہیں, یہ ریلیجن کا مسئلہ ہے, ان کا پروفٹ ایسا تھا, ان کی ٹریچنگ ایسی ہیں, اس میں کوئی پتہ نہیں پاورٹی کا ایشو ہے. پھر اس میں مشرف صاحب نے مدرسوں کی کہانی ڈال دی. تو دونوں سائڈز نے, جو مسلمان دنیا ہے اس نے اپنا ایک بڑا فلاڈ غلط نیریٹو بنایا 9/11 کے بعد, 9/11 کے پیچھے کا بھی اور اس کے بعد کا بھی, خاص کر کے اس کے بعد کا, کہ جی امریکہ نے کیا ہے, اسرائیل نے کیا ہے, موساد نے کیا ہے, یہ افغانستان پہ قبضہ کرنے کے لیے کیا ہے, یہ شاید عراق پہ قبضہ کرنے کے لیے کیا. اور عراق تھا بھی بڑا کنفیوزنگ جس طرح سے بش ایڈمنسٹریشن نے اس کو فٹ کیا. لیکن امریکہ سے جس سے زیادہ بہتر توقع تھی, یعنی امریکی دانشوروں سے, تھنک ٹینک سے, انٹلیکچوئل سے, یونیورسٹیز سے, مغرب میں, برطانیہ میں, یورپ میں ایک بہتر توقع تھی کہ وہ اس کا زیادہ سوبر انالیسس کر سکیں گے کہ یہ کیوں ہوا. وہاں سے بھی آپ کو وہ سوبر انالیسس نہیں ملا, اگر ملا تو بہت کم ملا, اور اگر ملا تو ان غیر یعنی امپورٹنٹ لوگوں سے ملا, پیریفرل لوگوں سے ملا. یہ نیشن اخبار سے ملا نیو یارک کے اندر, یہ ایسے لوگوں سے ملا جن کو امریکہ میں امپورٹنس نہیں ہے. یہ نوم چامسکی سے آپ کو ملا, تو یا اروندھتی رائے سے آپ کو وہ انالیسس ملا, آپ کو انالیسس نہیں ملا. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے کیسے نکل سکیں گے, تو جب اس کے کازز ہی نہیں ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈ کیے گئے, اس کا نیریٹو بھی ٹھیک طرح سے شیپ نہیں ہوا, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا ایونٹ تھا جس نے پوری جو دنیا کا اس سے پیچھے کا جو ایک نیریٹو تھا, جو کہانی تھی تاریخ کی, اس کو بدل دیا. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے کہانی چلی آ رہی تھی نا, یعنی کمیونزم کیپٹلزم کی. آپ اس کو دیکھ لیں کہ آج 9/11 کو کتنے برس ہو گئے
ہیں کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی پہ ہم ڈسکس کیا کرتے تھے کہ ان کا ویژن کیا تھا, ہندو مسلم کیا تھا, ہمارا فیوچر کیا تھا, ہم نے کیا کھویا, کیا پایا, صحیح تھا, کیا وہ ہم نہیں ڈسکس کرتے, ہم 9/11 کو ڈسکس کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ آف دی نیریٹو. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک یہ ٹھیک ہے, اصل میں در حقیقت 9/11 کی کہانی اب وہ نہیں رہی جس کا پارٹ آپ نے سنایا کہ 3 جہازوں نے آ کے ٹکر ماری اور پینسلوینیا کے اوپر کیا ہوا, یا کتنے امریکنز جو ہیں, یا کتنے لوگ جو ہیں نیو یارک میں مر گئے. اصل کہانی ہے کہ 3 بڑے مسلم ممالک جو ہیں, پہلی باقی اسلامی دنیا کو پہلے بعد میں آئے, 3 بڑے جو مسلم ممالک تھے, افغانستان, عراق اور پاکستان, ہمارا تو تیا پانچا ہو گیا. 9/11 کی جو پوسٹ کہانی ہے وہ امریکہ کی تو کہانی نہیں ہے, وہ تو ہماری کہانی ہے. 40,000 لوگ مر گئے, افغانستان میں آپ کہہ رہے ہیں 11,000 ہیں, مجھے تو کسی نے کاؤنٹ ہی نہیں رکھا کہ کتنی 2007 کے بعد سے کاؤنٹ, دیکھیے اس کا تو کاؤنٹ ہی نہیں ہے کہ ڈسپلیسمنٹ. اور پھر عراق کا جو کچھ ہوا, اچھا پھر یہ جو عرب اسپرنگ کی ساری کہانی ہے, لیبیا میں جو کچھ ہوا, جو سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے, ایران کے ساتھ جو چپکلش ہے, یہ سب اس کی کہانی. میرا نہیں خیال کہ ہم اس میں سے باہر نکل پا رہے ہیں, ہم اس میں سے نکل نہیں پا رہے کیونکہ کوئی آنیسٹ انالیسس ہی نہیں ہوا کہ 9/11 کیوں ہوا. امبیسڈر صاحب, اف یو کین ہیئر اس, ہلالی صاحب, اگر اس میں ایڈ آن میں یہ کرنا چاہوں کہ ہاؤ ڈو وی گیٹ آؤٹ سر. آپ نے یہ کہا ہے امریکہ کا, آپ کی لائن ہمیشہ ایک ہاکش لائن ہوتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے, نکلے کیسے, پھنس گئے؟ پہلے تو اٹس اے گڈ کویسچن, مگر آپ مجھے بتائیں, یہ پہلے دفعہ آپ لوگ